اگلے بہت سے دن ان کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل تھی۔ ایمان یکدم بہت سنجیدہ، بہت خاموش ہو گیا تھا، اور امید کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، مگر امید کو محسوس ہوتا کہ جیسے وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ اس کی بے چینی جاننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ اسے پچھتاوا ہوتا ہوگا کہ اس نے ایمان کو ہر بات سے آگاہ کیوں کیا۔ یہ ضروری نہیں تھا، بعض دفعہ وہ شرمندگی بھی محسوس کرنے لگتی۔ انہی دنوں اس کے بھائی کی شادی طے ہو گئی اور وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی چلی گئی۔ ایمان لاہور میں ہی تھا۔ وہ 2 ہفتے وہاں رہی، اور ان 2 ہفتوں میں ایک بار پھر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر کی عادی ہو چکے ہیں۔ کہیں اور رہنا اس کے لیے اب مشکل ہے۔ وہ صرف اس گھر کی کمی محسوس نہیں کر رہی تھی، وہ ایمان کی کمی کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے بھی اتنا ہی مس کر رہی تھی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی آیا۔ امید کو تب بھی وہ بہت سنجیدہ لگا۔ اس کی سنجیدگی اور خاموشی کو سب نے محسوس کیا۔ امید کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ لاہور واپسی کے بعد وہ اپنی مخصوص رفتار کی جو زندگی تھی وہ گزرنے لگے۔ ایمان ڈاکٹر خورشید کے پاس اب پہلے سے بھی زیادہ وقت گزارنے لگا۔ یہ اس کی روٹین میں آنے والی واحد تبدیلی تھی۔ جن اکا دکا پارٹیز میں وہ امید کو لے جایا کرتا تھا، وہ وہاں بھی اس کو نہیں لے جاتا۔ پہلے کی طرح سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس کا سوشل سرکل کچھ اور بھی محدود ہو گیا تھا۔ امید کو بعض دفعہ اس کی سرگرمیوں پر بڑی حیرت ہوتی۔ اس نے کبھی کسی شخص کو اتنی محدود زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بعض دفعہ ایسے یوں لگتا ہے جیسے اس کا نیوکلیس صرف گھر ہے، دوسری چیزیں کیا ہیں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ گھر کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ خرید کر لاتا، آنے والے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا۔ اسے حیرانی نہیں ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ بعض حوالوں سے وہ بہت جذباتی ہے، اور اس کے بچے کا حوالہ بھی انہی حوالوں میں سے ایک تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ مجھے کمپنی کے کسی کام سے جرمنی جانا ہے۔ اس رات وہ امید کو بتا رہا تھا 1-2 ہفتے لگیں گے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم یہاں اکیلی کیسے رہ پاؤ گی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ؟ نہیں، میں اکیلی رہ سکتی ہوں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں، پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ۔ اب تمہارے لیے اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے نا؟ ایمان نے ایک دفعہ پھر اصرار کیا، اور اس نے دوبارہ انکار کیا۔ میں رہ سکتی ہوں، صرف 1-2 ہفتے کی بات ہے نا، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔ ایمان کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود بھی وہ راولپنڈی جانے پر تیار نہیں، اور ایمان کچھ ناراض سا ہو گیا۔ 2-3 دن میں وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ پھر اس کی روانگی کا دن آ گیا۔ تمہیں ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور مجھے چھوڑ آئے گا۔ اس نے اپنا بریف کیس چیک کرتے ہوئے امید سے کہا، نہیں، میں ایئرپورٹ تک جانا چاہتی ہوں، رات ہو رہی ہے، واپسی پر اور بھی دیر ہو جائے گی، تو مجھے یہیں سے خدا حافظ کہہ سکتی ہو نا؟ وہ اب دراز سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ امید خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا سامان صابر کو اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صابر اس کے بیگز اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا۔ ایمان اپنا بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہوا اور امید کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسے ہولے سے اپنے ساتھ لگایا اور باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں فون کرتا رہوں گا۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے امید کو تاکید کی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امید وہیں لاؤنج کے دروازے میں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے بریف کیس اندر رکھا اور پھر پلٹ کر امید کو دیکھا۔ امید نے تیز قدموں کے ساتھ ایک بار پھر اسے واپس آتے دیکھا۔ یار، میں تمہیں بہت مس کروں گا، میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ وہ مسکرائی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا ایک گہری سانس لے کر وہ پلٹ گیا تھا۔ امید نے گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا اور پھر وہ اندر آ گئے۔ چند گھنٹوں بعد ایمان نے موبائل پر اسے فون کیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بھی اس نے امید کو فون کیا تھا، اور پھر جیسے یہ معمول بن گیا۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے فون کرتا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزرا۔ پھر ایک دن اس نے فون نہیں کیا۔ امید کو بڑی حیرت ہوئی جب اس نے دن میں ایک بھی بار اسے کال نہیں کی۔ شاید وہ کسی کام میں مصروف ہوگا اور بھول گیا، یا ہو سکتا ہے اسے وقت نہ ملا ہو۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ دوسرے دن بھی ایمان کی کال نہیں آئی۔ اس دن وہ کچھ بے چین رہی۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تیسرے دن بھی مکمل خاموشی رہی تو وہ حقیقتاً پریشان ہوگی۔ پتہ نہیں ایمان ٹھیک ہے یا نہیں، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے۔ اس نے اگلے چند دن انتظار کیا، اور جب اس کا اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور ایک ہفتہ گزر گیا تو وہ بہت فکر مند تھی۔ اس کے پاس ایمان کے موبائل کا نمبر تھا، لیکن بہت دفعہ کوشش کرنے کے بعد بھی موبائل پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا موبائل فون آف جا رہا تھا۔ اس سے تنگ آ کر ایمان کے والدین کے گھر فون کیا، وہاں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوتا رہا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ ایمان کے آفس والوں کا رابطہ ضرور ہوگا اس کے پاس۔
ان کے پاس ایمان کا کانٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا. اس نے اضطراب کے عالم میں ایمان کے آفس فون کیا. یہاں کوئی ایمان علی کام نہیں کرتے. ٹیلی فون آپریٹر نے اس کی انکوائری کے جواب میں کہا. وہ دھک سے رہ گئی. نہیں، اس عہدے پر ایمان علی کام کرتے ہیں، بلکہ ہماری کمپنی میں ایمان علی نام کا کوئی شخص ہی نہیں ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپریٹر کو کیا کہے. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایمان اسی کمپنی میں اسی عہدے پر کام کرتا تھا. وہ کسی اور آفس میں، وہ کبھی اس کے آفس نہیں گئی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی اس کے آفس کال کیا تھا. وہ اگر کبھی کال کرتی تو اس کے موبائل فون پر کرتی. اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں کام نہیں کرتا. یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا. آپ ڈینیل ایڈگر کو جانتی ہیں؟ ہاں، جس پوسٹ پر آپ بات کریں گے اس پر ڈینیل ایڈگر ہی کام کرتے ہیں. اس بار آپریٹر نے جواب دیا اور اس کے ذہن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایمان اسے بتا رہا تھا کہ وہ آفس میں سب کو اپنے مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر چکا ہے، مگر اپنے نام کے بارے میں بھی بتا چکا ہے. وہاں اب اس کا نیا نام ہی استعمال ہوتا ہے. اس کی چھٹی حص اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی. ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈینیل ایڈگر کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں. جرمنی میں جہاں وہ کمپنی کے کام سے گئے ہیں. کمپنی کے کام سے ہیں؟ مگر وہ تو تقریباً 3 ہفتے پہلے ریزائن کر چکے ہیں، اور ان کی کچھ چھٹیاں باقی تھیں. وہ آفیشیلی وہ اس وقت چھٹی پر ہیں، لیکن وہ انفارم کر چکے ہیں کہ چھٹی پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ جوائن نہیں کریں گے. وہ اور ان کی گرل فرینڈ دونوں نے اکٹھے جاب چھوڑ دیا. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کیسے نکلتی ہے. اب اس کے ریسیور والا ہاتھ کام پر رہا تھا. گرل فرینڈ؟ ہاں، وہ سیکرٹری تھیں ان کی، لیکن جرمنی، میرا خیال ہے وہ جرمنی نہیں امریکہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا. میں ہی امریکن ایمبیسی میں ان کے لیے کال ملاتی رہی تھی. وہ لڑکی سے ساری معلومات فراہم کر رہی تھی. امید نے بات سنتے سنتے فون بند کر دیا. ایمان میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس طرح کا نہیں تھا. وہ بہت دیر تک شوق بیٹھی رہی، پھر بے اختیار اٹھ کر ایمان کی وارڈروب کی طرف چلی گئی. ایمان کی تمام چیزیں وہاں تھیں. اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی. دراز میں اس کی چیک بک بھی پڑی تھی، کچھ مقامی اور غیر ملکی کرنسی بھی تھی. اس نے باری باری تمام دراز کھولنے شروع کیے. سب سے نیچے والی دراز کھولتے ہی وہ ساکت رہ گئی. وہ دراز خالی تھی. ایمان اس میں اپنے تمام ڈاکیومنٹس رکھتا تھا. وہ بھاگی ہوئی اسٹڈی روم میں گئی. اسٹڈی روم کی تمام درازوں میں اس کے تمام ضروری کاغذات غائب تھے. بیڈ روم میں واپس آ کر فک چہرے کے ساتھ اس نے بینک فون کیا. ایمان اپنا اکاؤنٹ بند کروا چکا تھا. اس نے امریکن ایمبیسی فون کیا. وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ ایمان کو کچھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری کیا گیا ہے، اور وہ دن اس کی زندگی کا بھیانک ہولناک دن تھا. چند گھنٹوں میں وہ پھر ایک بار پھر آسمان سے زمین پر آ گئی تھی. شاید زمین پر نہیں، اس بار پاتال میں. اس بار ذلت اور رسوائی اس کے تعاقب میں تھی. اس نے ان تمام لوگوں کو فون کیا جو اس کے بارے میں جو کچھ جانتے تھے، جو ایمان کو جانتے تھے اور جن سے وہ مل چکی تھی. ایمان کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا تھا. کراچی میں ایمان کے 1-2 دور پار کے انکل تھے جو اسی کمپنی میں پوسٹڈ تھے. وہ بھی ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. سعود کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے مذہب کی تبدیلی کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ایمان پچھلے کچھ عرصے سے بتا رہا تھا کہ وہ سب کو اس کے بارے میں بتا چکا ہے، حتیٰ کہ اپنے انکل کو بھی. مگر اس کے انکل نے اس کے سوالوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا. ڈینیل نے بتایا تھا کہ تم دونوں نے آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے مذہب پر کاربند رہو گے. اس نے فون بند کر دیا. ایمان مالک مکان کو بھی انفارم کر چکا تھا کہ اس ماہ کے بعد وہ مکان خالی کر دے گا. پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کمپنی کی تھی، سو وہ وہاں چلی جائے گی. گھر میں موجودہ سامان بھی مالک مکان کی ملکیت تھا. وہ اس کے پاس کیا رہا تھا؟ لیکن ایمان نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ اپنے معاف دماغ کے ساتھ صرف ایک بات سوچ رہی تھی. وہ ساری رات جاگتی رہی. آگے سے کیا کرنا چاہیے وہ کچھ نہیں جان پائی تھی. میں کس طرح راول پنڈی جا کر اپنے گھر والوں کو یہ سب بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ذلت کے کس پاتال میں جا گری ہوں؟ مسلمان سمجھ کر میں نے ایک یہودی کے ساتھ زندگی گزار دی، اور جس بچے کی میں ماں بننے والی ہوں، میں خدا میں زندگی میں کتنی بار منہ کے بل گروں گی آخر؟ اور کتنی بار میں نے زندگی میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے، ہر بار، اور اس کا صلہ مجھے یہ ملتا ہے کہ ایمان مجھے چھوڑ گیا. مجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ میں کون سی سیڑھی سے گری ہوں؟
اسے یاد آیا کہ وہ جرمنی جانے سے کچھ دن پہلے امریکہ میں ہونے والے یہودیوں کے کسی سالانہ اجتماع کا ذکر کر تھا جس میں پیٹرک جانا چاہتا تھا۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ وہ خود وہاں گیا ہے۔ اس نے امید کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، شاید وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ گھر خالی کر سکے۔ جانے سے پہلے اس کے عجیب سے انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہونا اور اس وقت یہ کہنا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے امید سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس کے مذہب کی تبدیلی جو وہ صرف ایک دھوکہ تھی۔ کیا اس طرح بھاگ جانے والی وجہ یہ بچہ تھا؟ کیا وہ اس بچے کو اپنانا ہی چاہتا تھا؟ کیا اسی لیے اس نے امید پر یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا سوشل سرکل بہت محدود ہے اور اسے پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے؟ اس کی کسی موجودہ گرل فرینڈ سے تو وہ واقف ہی نہیں تھی۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی عورت تھی؟ کیا ایمان اتنی جلدی کسی عورت سے محبت کرنے شروع ہو گیا تھا؟ کیا اس نے اسی کے لیے اس کو چھوڑا تھا؟ وہ میرے لیے تو سب چھوڑ چکا تھا، اپنا مذہب بھی، تو کسی دوسری عورت کو کیوں نہیں وہ اپنائے گا اور مجھے کیوں نہیں چھوڑ دے گا؟ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا جرمن ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے؟ مگر وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالفرض وہ ایمان کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا میں ایسے شخص کے ساتھ رہ سکوں گی جو میرے دین سے تعلق نہیں رکھتا؟ اور اگر یہ سب ایمبیسی کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آ کے تو کیا ہوگا؟ میں اور میرے گھر والے کس طرح لوگوں کو منہ دکھائیں گے؟ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا مجھے ڈاکٹر خورشید سے رابطہ کرنا چاہیے یا پھر سعود ارتضیٰ سے جنہوں نے ایمان علی کے مسلمان ہونے کی شہادت دی تھی؟ وہ اس کے ساتھ شادی کے بعد ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت دی تھی، مگر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایمان کو میرے سامنے لا سکتے ہیں نا، مگر اب کیا میں اب اس کو قبول کر سکتی ہوں؟ کیا ایک مرتد کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ بالفرض وہ لوگ ایمان کو واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو میں کیا کروں گی؟ کیا ان کے سامنے گڑ گڑاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر ان کو کوسوں گی؟ نہیں، مجھے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، مجھے کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ سوالوں کا ایک انبار وہ اپنے گرد گھیرے بیٹھی تھی۔ صبح ہونے تک اس کے ذہنی انتشار میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ جرمی دوبارہ فون کرنے پر اسے یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ ایمان کے والدین وہ گھر بھیج چکے ہیں۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتی کہ کیا یہ بھی دانستہ طور پر کیا گیا تھا؟ کیا ایمان کے والدین بھی یہ جانتے تھے ان کا بیٹا امید کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اور جب میں ان پر ظاہر کر چکی تھی کہ ایمان نے مذہب تبدیل نہیں کیا اور ہم دونوں نے اس کے بغیر ہی شادی کی ہے، تو کیا وہ مجھ پر ہنستے نہیں ہوں گے کہ میں انہیں دھوکے میں رکھنے کے لیے جو جھوٹ بول رہی ہوں دراصل وہی سچ تھا؟ اگر اس گندگی میں گرنا تھا تو پھر جہازیب کا انتخاب کیوں نہیں کیا میں نے؟ انسان واقعی اپنے مقدر کو نہیں بدل سکتا۔ جہازیب کو چھوڑ کر میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس پاتال کی طرف جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا، مگر پاتال ہی میرا مقدر تھا۔ وہ خشک آنکھوں اور سرد وجود کے ساتھ سوچتی رہی، میرے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، کم از کم عزت کی زندگی کا۔ ہاں، عزت کی موت کا راستہ ہے اور مجھے اب اسی پر چلنا ہے۔ یقیناً یہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر صابر تھا۔ وہ اسے اس کے بھائی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس وقت جس چیز کو وہ دنیا میں سب سے آخر میں رکھنا چاہتے تھے وہ اس کی فیملی تھی۔ صابر جا چکا تھا۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نارمل رہنے کی کوشش میں ناکام تھے۔ معین نے اسے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امید آپا، کیا ہوا ہے؟ امید نے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے ضرور، آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میری طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایمان بھائی اس وقت آفس میں ہوں گے نا؟ وہ کچھ دنوں کے لیے جرمنی گئے ہیں۔ ارے تو پھر آپ اکیلے کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ راول پنڈی آ جائیں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے آپ کہہ رہی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر آپ اکیلی ہیں۔ آپ کتنی لاپرواہ امید آپا، میں نہ آتا تو آپ اسی طرح رہتے ہیں۔ یہ تو اتفاقاً مجھے کمپنی کے کام سے لاہور آنا پڑ گیا تو میں آ گیا۔ آپ اپنا سامان پیک کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ نہیں ایمان، میں یہیں رہوں گی، اور اس طرح گھر کو چھوڑ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کو کچھ نہیں ہوگا، ملازم کہاں ہے؟ اور آپ ایمان بھائی کو فون پر بتا دیں کہ میں راول پنڈی لے گیا ہوں آپ کو، وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ تم سمجھتے نہیں ہو، مجھے یہاں کام ہے۔ وہ کام آپ ایمان بھائی کے آنے پر کر لیجئے گا، ابھی تو آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا فی الحال تم چلے جاؤ، میں 2-3 دن بعد خود آ جاؤں گی۔ یہ تو ناممکن ہے کہ میں آپ کو اس طرح چھوڑ کے جاؤں، ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اور اس کا اصرار بڑھتا گیا۔ امید اس کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، چند دن بعد بھی کسی بہانے سے واپس آ جاؤں گی۔
اس نے اس وقت یہی کرنا بہتر سمجھا۔